والعصر قسم ہے عصر کی، مراد عصر کے وقت کی۔ بعض مفسرین نے اسے مراد یہ لیا ہے کہ نماز عصر کے وقت کی قسم ہے، اور اس کو بیس بنایا ہے اس حدیث کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز عصر قضا ہو جائے، جو نماز عصر نہ پڑھے، جو جان بوجھ کر نماز عصر کو چھوڑ دے، کانما وطیر اہلہ و مالہ، اس کا نقصان اتنا ہے کہ جیسے اور اس کا مال و متاع سارا کچھ ہی تباہ ہو گیا۔ ایک آدمی، اس کی پوری فیملی، اس کے سارے بچے، سارے بہن بھائی، ماں باپ اور کھیتی کھلیان، اس کی فیکٹری، اس کا کاروبار، اس کی تجارت، سب کچھ ایک ساتھ تباہ ہو جائے، جتنا نقصان اس کو ہوتا ہے اتنا نقصان نماز عصر کو چھوڑنے والے کو ہوتا ہے۔ اس لیے والعصر قسم ہے عصر کی، مراد نماز عصر کی۔ جنہوں نے نماز عصر کہا انہوں نے نماز عصر کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہا، اور بعد نے کہا قسم ہے زمانے کی۔ والعصر قسم ہے، بولیں کس کی؟ زمانے کی، کہ زمانہ اس بات پہ گواہ ہے کہ انسان نقصان اٹھانے والے بھی ہیں اور فائدہ اٹھانے والے بھی، کامیاب بھی اور ناکام بھی، اعلیٰ درجے پہ پہنچنے والے بھی ہیں اور گھٹا ٹوپ اندھیرے میں رہنے والے بھی ہیں، کامیابیوں کو پانے والے بھی ہیں اور ناکامی بھی ان کا مقدر بنی ہے۔ یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، ماننے والوں کی تعداد، جی آ جائیں، ماننے والوں کی تعداد تھوڑی، نہ ماننے والوں کی تعداد زیادہ۔ کتنے ماننے والے؟ 80، 81، 82، 83، جو بھی فگر آتا ہے، اس فگر کی بات نہیں، اصل بات یہ سمجھانے والی ہے 950 سال جو مشہور ہے آپ کے بارے میں، کتنا؟ 950 سال اللہ کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، کلمے کی دعوت دی، اپنی نبوت کے بارے میں بتایا، لوگوں کو سمجھایا۔ پھر ایک نبی کے سمجھانے کا انداز کتنا اچھا ہوتا ہے، ان کا اخلاص کتنا ہوتا ہے، للہیت کتنی ہے، اس کا اندازہ نہیں ہم لگا سکتے۔ اس لیے تو ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی یار وہ کیفیت کیا ہوگی کہ آپ کو کتنی تکلیف ہوگی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یہ لوگ باتیں نہیں مانتے، یہ لوگ میری بات سنتے نہیں، یہ لوگ سمجھتے نہیں، کتنا غم ہوگا، اور آپ کو کتنی خوشی ہوگی جب کو مانتا ہوگا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں، ایک یہودی کا بچہ آپ کے پاس آیا جایا کرتا تھا، پتہ چلا بیمار ہوا ہے اور بیماری شدت اختیار کر گئی، آپ اس کی خبر گیری کے لیے اس کے گھر جاتے۔ کس کے گھر؟ یہودی کے بچے کی خیریت طلب کرنے کے لیے۔ ہم تو اپنوں کی خیریت طلب نہیں کرتے، نبی کا لیول اور ہے۔ اور وہاں جا کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، کہا بچے لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ حدیث میں آتا ہے اس بچے نے اپنی نگاہ کو اٹھایا اور اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، باپ پاس بیٹھا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے آسانی ہو، باپ نے کہا اطیع ابو القاسم، ابو القاسم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، کہا ان کی بات مان لو۔ الحمدللہ لائٹ آ گئی، آپ کا دیدار بھی ہو گیا۔ کہا اطیع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات کو مان لو۔ بچے نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ ہی اس کی روح پرواز ہو گئی۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اس اللہ کا شکر ہے جس نے اس بچے کو آگ سے بچا لیا۔ یعنی آپ اتنے خوش ہوئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دی،
لیکن ماننے والے گنتی کے ہیں۔ زمانہ ہمیں یہ بتاتا ہے، اور اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر یہ کہا ہے کہ زمانہ بھی ایک سبق ہے، انسان کا ماضی بھی ایک کیا ہے؟ سبق ہے۔ ماضی سے انسان کو سیکھتے رہنا چاہیے، اور زمانہ اس بات پہ شاہد اور گواہ ہے کہ نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پانی کے اندر ڈبو کے مارا۔ پانی آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا سگا بیٹا بھی، جو ماننے والوں میں شامل نہیں تھا، نہ ماننے والوں میں تھا، کہا جو بیٹھ جو، نہیں، کہا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، کہا وہ اونچا پہاڑ بچ جاؤں گا، کہا نہیں بچا سکتا۔ اسی دوران گفتگو میں وحال بینہم الموج، اللہ کہتے ہیں ایک پانی کی موج آئی اور ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، اور ان کا بیٹا غرق ہونے والوں میں ہو گیا۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ جو نبی کی بات کو مانے گا کامیابی ہے، نہیں مانے گا تو۔ اور زمانہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مال سے کامیابی نہیں ہے، جیسے حسب نسب سے کامیابی نہیں۔ اچھا خاندان ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، پیغمبر کا بیٹا، لیکن کامیابی مال سے بھی نہیں ہے۔ قارون کا مال کتنا تھا؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ اللہ نے بڑا مال دی، اتنا مال دیا کہ ان کے مال کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک جماعت اور جتھے کی ضرورت تھی جو خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ مال کتنا ہوگا؟ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، بسم اللہ، ہم نے ان کو ڈھیروں خزانہ دیا، لیکن وہ بھی کامیاب ہوا کہ ناکام ہو گیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سمیت اور اس کے خزانے سمیت اسے زمین میں دھنسا دیا۔ پتہ چلا کہ یہ جو مال ہے اس کے ملنے سے بھی کامیابی نہیں، زمانہ گواہ ہے۔ اسٹیٹس، عہدہ، بادشاہت، اس کے ملنے سے بھی کامیابی زمانہ گواہ ہے۔ نمرود کو کیا کچھ نہیں ملا، فرعون کو کیا کچھ نہیں ملا، اتنا بڑا بادشاہ نمرود، اور مار ایک مچھر کی ہے۔ ایک مچھر ناک میں داخل ہوا، دماغ میں گیا، اور مچھر ہلتا ہے، پھڑپھڑاتا ہے، اور اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اب اس نے تھپڑ مارا، مچھر نے پھڑپھڑانا چھوڑ دیا، سکون، پھر پھڑپھڑاتا ہے، پھر تھپڑ مارتا ہے، مکہ مارتا ہے، خود تھک گیا، اس نے بندے رکھ لیے، بادشاہ تھا، ملازم رکھ لیے، تمہارا کام تھوڑی دیر کے بعد تھپڑ مکے مارنے۔ اس سے بھی بات نہیں بنی، جوتا اتار لیا، اب میرے سر کے اوپر کیا مارو؟ جوتے مارو۔ اب جوتے مار رہے ہیں، کس کو؟ بادشاہ کو۔ کس کو؟ بادشاہ کو۔ اور فرعون جو کہتا تھا نا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، مجھ سے زیادہ بڑا رب کوئی، میرے ہاتھ میں جو چاہوں کروں۔ بنی اسرائیل کے کتنے بچوں کو مروا دیا، کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے؟ کوئی نیب کا ادارہ، کوئی عدالت، کوئی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، کچھ کون پوچھے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اس لیے کہہ رہا تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، میرا راج چلتا ہے، انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا رب کوئی نہیں ہے، میں جو چاہوں کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، میری مرضی چلتی ہے۔ اس لیے اس نے کہا تھا کہ مجھ سے بڑا رب کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا قانون دان، مجھ سے بڑا اختیار رکھنے والا کوئی نہیں۔ کیا کامیاب ہوا؟ ناکام ہوا۔ آج بھی مصر کے عجائب گھر کے اندر اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، آپ نیٹ کی دنیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو عبرت بنایا تاکہ بعد والے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ اور زمانہ اس بات پہ گواہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ملنے سے، مال ملنے سے، اسٹیٹس ملنے سے، عزت ملنے سے، عہدہ ملنے سے، بادشاہت ملنے سے انسان کامیاب نہیں۔ اس لیے اللہ نے قسم کھائی، والعصر،
قسم ہے زمانے کی، یعنی یہ زمانہ گواہ ہے۔ اللہ اس کی قسم کھا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ جب بھی قسم کھاتے ہیں اس کے بعد والا جو پیغام ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اللہ جس کی چاہیں قسم کھا سکتے ہیں، وہ مالک ہے، لیکن ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلی بات قسم کھائیں نہیں، قسم کھانی پڑے تو کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ ہے، وہ چاہے تو زمین کی قسم کھائے، چاہے تو آسمان کی کھائے، چاہے تو مکہ کی کھائے، کیا خیال ہے؟ جس کی چاہے کھائے، آسمان کی، زمین کی، چاند کی، ستاروں کی، گھوڑوں کی، جس کی چاہے وہ کھائے۔ لیکن اللہ نے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی تاکہ یہ زمانہ اس بات پہ گواہ ہے۔ کس بات پہ؟ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں، انسان نقصان میں، انسان کے لیے گھاٹا ہی گھاٹا، انسان کے لیے پریشانی ہی پریشانی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، چار خوبیاں بیان کی، جن کے اندر چار خوبیاں ہوں گی وہ اس خسارے سے پاک ہے، ورنہ انسان کیا ہے؟ خسارے میں۔ الا الذین آمنوا، پہلی خوبی بولے کون سی؟ آمنوا، ایمان لائے۔ پہلی خوبی کون سی ہو گئی؟ ایمان والی۔ کس بات پہ ایمان لانا؟ اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، تقدیر پر، آخرت پر ایمان۔ ہمارا ایمان ہے؟ الا الذین آمنوا، ایمان کا تقاضا ہے، ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر۔ ہمارا اللہ پر جس طرح ایمان لانے کا حق تھا اس طرح کا ایمان ہے؟ بڑی خطرناک بات ہے۔ ہاں بھائی کہہ رہے ہیں کوشش کرتے ہیں، یہ کوشش کرتے کرتے اگر آخری پیغام آ گیا تو کوشش ہی رہے گی۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رسول پر ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب؟ ایمان لانے کا حق ادا کرو، جس طرح ایمان لانے کا حق ہے وہ ادا کرو۔ اگر ایمان کے بعد بھی شکوک و شبہات ہیں، ایمان کے بعد بھی ہمارا اللہ پہ یقین اور توکل اور بھروسہ نہیں ہے، تو ہمارا ایمان کاہے کا ہے؟ ایمان تو خطرے میں پڑ گیا۔ پہلے ہم اپنا ایمان تو ثابت کریں، اور ایمان کو تو دیکھیں کیا ہے۔ اب ایمان کے لیے ایک پیمانہ اور تھرمومیٹر ہے، وہ ہم لگا کے اپنے ایمان کو چیک کر لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی اہم حدیث ہے اور اس پر ہمیں اپنا جائزہ لینا آسان ہوگا، یہ تنقید نہیں ہے، ہم سب کے لیے، اس کلاس میں بیٹھے ہوئے سب کے لیے قابل غور بات۔ آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کسی برائی کو دیکھے اس کو چاہیے اپنے ہاتھ سے روکے۔ کیا کرے بھائی جان؟ بولیں ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے روکے۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، آصف بھائی پھر کس سے روکے؟ زبان سے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، پھر اپنے دل سے اس برائی کو برا جانا۔ جس برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکا، زبان سے نہیں کہہ سکتا کہ اگلا بندہ چودھری ہے، کھڑ پہنچ ہے، اگلا بندہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، نہیں کہہ سکا، یہ کہنے کی طاقت بھی نہیں کہ یہ تو گناہ کر رہا ہے، پھر اس کو اپنے دل سے برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ ایمان کا کیا ہے؟ کمزور ترین۔ آپ نے ان کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ یہ موضوع کہہ کے نا کہ والعصر کی تشریح کرے، کیا خیال ہے عاشق صاحب؟ یہ مشکل میں تو نہیں ڈال دیا؟ اچھا خیر، آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس مشکل میں ہم پڑ جائیں گے، لیکن یہ ہمارے لیے فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تھینک یو اس بات پہ۔ کیا ہے ایمان کا؟ بولیں بھائی، کمزور ترین درجہ ہے۔ اچھا، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ انسان برائی کو دل سے کیا کرے؟ برا جانے۔
آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر انسان برائی کو پسند کرے اس کا ایمان باقی بچتا ہے؟ برائی کو دل سے برا جاننا یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے، اور برائی پہ خوش ہونا، گناہ پہ خوش ہونا، برے کام پہ خوش ہونا ایمان کا کون سا درجہ ہے؟ گیا نا، خطرے میں ہے نا۔ اس لیے میں کہتا ہوں پہلے اپنے ایمان پہ پہرا دیں۔ چلیں اب مثال لیتے ہیں۔ میں نے مال خریدا، مال 2 نمبر تھا، میں نے آگے بیچنا ہے۔ میں سے مراد کوئی بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ ہم جب کلاس میں بات کرتے ہیں تو پھر انفرادیت میں اجتماعیت شامل ہوتی۔ اس نے مال بیچنا ہے، چلو میں نے مال بیچنا۔ اب مجھے پتا ہے کہ نیچے مال خراب ہے اور اوپر مال ٹھیک ہے، اوکے۔ گاہک آیا، مال 1 نمبر اعلیٰ کوالٹی، اوکے جی، اوکے، سودا ہو گیا، پیسے لے لیے۔ میں خوش ہوں کہ نہیں؟ میرا مال بک گیا، خراب مال اچھے مال کے بھاؤ بک گیا، خوش ہوں کہ نہیں؟ ہیں؟ خوش ہوں کہ نہیں؟ خوش ہوں نا؟ اچھا، ریڈی پہ آدمی کھڑا ہے، پھل لگا کے بیٹھا ہوا ہے، سیب ہے اور جو خراب ہے اس کا حصہ نیچے ہے۔ آدمی آیا اور کہا 5 کلو سیب دے دو۔ سیب جو خراب تھا اس کو پتا تھا کس کونے میں رکھا ہوا ہے، اور اس کا خراب حصہ نیچے کر کے رکھا ہوا ہے، اور صحیح یا اس کے اوپر سٹیکر لگایا ہوا ہے۔ سٹیکر لگایا ہوا ہے، جہاں پہ داغی تھا وہاں پر سٹیکر لگایا، پتہ ہے نا، دکاندار کو پتہ ہے، لیکن اس نے اس میں ڈال دیا 5 کلو میں کوئی 1 2 3 4 دانے خراب، کلو خراب، اور اس پہ خوش ہے کہ آج میں نے سارا اچھے داموں بیچ دیے۔ خوش ہے کہ نہیں؟ اس کو اور بڑھا لیں، کیا خیال ہے؟ اور مثال نہ دیں؟ ایک اور مثال ہمارے لیے بھی ہے نا۔ چلیں، ایک کوئی کام کروانے کے لیے آیا اور ہم نے اس کو کہا کام نہیں ہوگا، نہیں یار ضروری کرنا ہے، اس کے لیے اتنے پیسے لگیں گے۔ کام مفت میں تھا، رشوت لے کے کام کروا دیا، رشوت لی، اور گھر میں آیا رشوت لے کر خوش ہے کہ نہیں ہیں؟ بلکہ دوسروں کو آج چنگی دیہڑی لگی ہے، کیا خیال ہے؟ آج چنگی دیہڑی لگی، خوش ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ گناہ ہے، پتہ ہے، رشوت لینے دینے والا دونوں جہنمی ہے، پتہ ہے، لیکن پھر بھی لے رہا ہے، اس پہ خوش ہے کہ نہیں ہیں؟ دکان پہ لکھا ہوا ہے ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں، دودھ میں برف پھر بھی ڈالتا ہے، پانی پھر بھی ڈالتا ہے، کیمیکل پھر بھی ڈالتا ہے، خوش ہے کہ نہیں؟ خوش ہے۔ ایمان کہاں ہے؟ ایمان کہاں ہے؟ اگر برائی کو دل سے برا جاننا ایمان کا کمزور درجہ ہے تو برائی پہ خوش ہونا کون سی اچھی بات ہے؟ پلاٹ پہ قبضہ کر کے خوش ہے کہ نہیں؟ کسی کا حق چھین کر مار کر راضی ہے کہ نہیں؟ خوش ہے، راضی ہے۔ ایمان کدھر ہے؟ ایمان تو خطرے میں۔ اس لیے پہلی شرط الا الذین آمنوا، ایمان لانے والا صحیح مومن وہ خسارے سے پاک ہے، اور دوسرا وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرنے والا، عامل الصالحات، بعد نے اس کا ترجمہ کیا ہے وہ اعمال جن کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، کیونکہ ہمارے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، چڑھتے ہیں۔ اگر اعمال کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ اوپر چڑھ ہی نہیں سکتے تو اس عمل کا کچھ فائدہ۔ اور عامل الصالحات سے مراد یہ بھی ہے، بعض لوگوں نے یہ سمجھانے کے لیے کہا کہ وہ عمل کیے جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیے، کیونکہ آپ نے کہا تھا ما انا علیہ و صحابی۔ حالانکہ انسان کے نزدیک تو بہت زیادہ اچھے عمل ہیں، یہ بھی اچھا عمل، یہ بھی اچھا عمل، کون بتائے گا یہ اچھا عمل ہے؟ کون بتائے گا یہ اجر ہے؟ کون بتائے گا اس پہ ثواب ہے؟ کون بتائے گا یہ نیک عمل ہے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا ہر وہ عمل
جو تمہیں جنت کے قریب کرنے والا تھا اور جو جہنم سے دور کرنے والا تھا، الا وقد بین لکم، وہ تمہیں بتا دیا گیا۔ اب کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ہمیں جنت کے قریب کرنے والا ہو لیکن آپ نے نہ بتایا ہو، ایسا عمل ہو سکتا؟ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو جہنم سے بچانے والا ہو اور آپ نے ہمیں وارننگ نہ دی ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے دین مکمل کر دیا۔ دین مکمل ہے بھائی جان کہ نہیں؟ بولیں گواہی دیتے ہیں نا؟ آپ نے یہ کہا ہے کہ دین مکمل ہے۔ دین کیا ہے؟ مکمل ہے۔ جب دین مکمل ہے، کوئی چیز رہ نہیں گئی، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب کوئی کسی عمل کو اگر کہے کہ یہ جنت کو لے کے جانے والا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ نے نہیں بتایا، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقد زعم انہ خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو یہ کہتا ہے یا یہ ذہن رکھتا ہے، وہ گمان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اللہ کے دین کی امانت میں خیانت کی ہے، کہ دین تو تھا لیکن نبی نے نہیں کیا، دین تو تھا لیکن نبی نے نہیں بتایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ نعوذ باللہ دین تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا لیا، تو دین کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ نے فرمایا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو جنت میں لے کے جانے کا سبب بنے یا جہنم سے بچانے کا سبب بنے، الا وقد بین لکم، وہ میں نے تمہیں بتا دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بارے میں کوئی بات چھپائی نہیں ہے، نہیں نہ چھپائی۔ یہ عمل صالح، اپنی زندگی کو نیک اعمال سے مزین کرنے والا، یہ خسارے سے بچنے والا ہے۔ اور تیسری بات، آپ کا ٹائم بھی صرف 6 منٹ ہے، 2-3 منٹ میں اس کو مکمل کرتے ہیں، چونکہ آخری 2 منٹ کلاس کے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تلقین کرنے والا ہو، حق بات کی کیا کرنے والا ہو؟ ہماری زندگی میں کتنے ایسے مواقع ہیں ہمیں پتہ ہے یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، لیکن ہم حق کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے کسی کو روکتے ہیں، بہت کم۔ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے بھائی جان، باسیط پولیس مین ہماری ذمہ داری ہے۔ معاشرے میں ہم امن چاہتے ہیں، اگر ہم اس کے ساتھ یہ بھی نیت کر لیں کہ ہم نے لوگوں کو بے حیائی سے روکنا ہے، کیا خیال ہے، بری باتوں سے روکنا ہے، تو مفت کا اجر ہے بھائی جان، آپ بہت زیادہ اجر اکٹھا کر سکتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی، بہت زیادہ نیکیاں اکٹھی کر سکتے ہیں، سوچ ہی بدلنی ہے، بات تو وہی ہے، ڈیوٹی تو وہی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو دیکھیے، آپ کے سامنے ایک بندہ ہے، آپ کو پتہ ہے آپ جس پوسٹ پہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے، ایک اچھی پوسٹ ہے، اور آپ میں سے ایسے ہوں گے جو پورے تھانے کو ورک کرنے والے ہوں گے، دیکھنے والے ہوں گے۔ ایک مثال ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے اور اس نے غلط FIR درج کروائی ہے، آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ نہیں سمجھا سکتے؟ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہنا تو حق کہنا ہے، اس کو کہنا تو حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے، آپ اس کو سمجھائیں گے، آپ کی زبان کے اندر اثر ہے، آپ کی پشت میں قانون کھڑا ہوا ہے، آپ کے اوپر شیر کی کھال ہے، اس وقت آپ کے قلم میں پاور ہے اور آپ کی گفتار کے اندر بہت پاور ہے، آپ محسوس کریں۔ آپ اس کو جس نہج پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں چلیں، سارے نہیں اکبر بھائی، سارے نہیں، کچھ تو آپ کی بات مانیں گے کہ نہیں؟ بھئی کہنا تو ہمارا حق ہے نا کہ یار یہ غلط کر رہے، تو کسی کا حصہ مار رہے ہیں، اس کو کہنا تو حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کہیں یہ نیکی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تلقین کرتے رہیں، اپنے تئیں ان کو سمجھاتے رہیں، ان کو کہتے رہیں کہ یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، ان کو سمجھائیں۔ اور آخری بات، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین بھی کریں، صبر بھی کریں اور صبر کی تلقین بھی۔ آپ کو محکمے میں اگر سچائی کی وجہ سے، ایمانداری کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر سچائی اور ایمانداری ہوتی ہے وہاں پر ٹرانسفر کا سلسلہ بہت چلتا ہے،
اچھا بندہ معاشرے میں لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم پھر اچھائی چھوڑ دیں، ہم انصاف چھوڑ دیں، ہم عدل چھوڑ دیں، اللہ کو ناراض کر لیں؟ نہیں، کوئی بات نہیں، ٹرانسفر ہوئی کوئی بات نہیں، میرے انصاف کی وجہ سے ہوئی ہے، عدل کی وجہ سے ہوئی ہے، حق بات کی وجہ سے ہوئی ہے، پھر کیا ہوا؟ بھئی ٹرانسفر ہی ہو گئی ہے نا، لیکن میں انصاف کو نہیں چھوڑوں گا، عدل کو نہیں چھوڑوں گا، اب نہیں تب جا کر اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا، آزمائے گا تو ہے، لیکن بعد میں آپ کے اثرات اور آپ کے بارے میں اچھے گمان ہوں گے، اس لیے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو بھائی جان یہ 4 خوبیاں ہم اپنے اندر پیدا کریں، ایمان، عمل صالح، حق بات کی تلقین کرنا اور حق بات کی وجہ سے آنے والی پریشانیوں کے اوپر صبر کرنا۔ انشاءاللہ اگر یہ 4 خوبیاں ہوں گی، اللہ کا وعدہ ہے وہ انسان خسارے سے پاک ہے، وہ نقصان سے پاک ہے۔ اگر یہ 4 خوبیاں نہ ہوئیں، فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم ہے، نماز عصر کی قسم ہے، انسان خسارے میں ہے۔ یہ تھا بھائی جان عاشق صاحب آپ نے جو کہا، یہ مختصر اس کی وضاحت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔